تو ان کی آسانی کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. آپ تو آئے بیٹھے ہیں, سبحان اللہ, آپ ہم میں, ہم آپ خود میں محب ہیں. تو آئیے توجہ, تو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں سورہ المومنون ہے, مومنوں کی اس میں پوری پوری صفات ہیں, خوبیاں ہیں, پہچان ہے. اور پھر ہم جب لوٹتے ہیں بنو قریظہ کے خلاف جنگ لڑ کے, بنو قریظہ, ہم ان کے خلاف جنگ لڑ کے واپس آتے ہیں. راستے میں ہو جاتی ہے لڑائی. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین, اس کے ایک غلام اور حضرت عمر کے ایک غلام, دونوں کے بیچ لڑائی ہوتی. لڑائی تھی غلاموں کی, آقا اور سردار بیچ میں آئے, لڑائی پھیلی, سینکڑوں لوگ آپس میں گتھم گتھا ہونے لگے. تو پھر جن کے دلوں میں منافقت تھی انہوں نے شان رسالت میں گستاخیاں کر دی. عبداللہ بن ابی سریکی ڈاکٹر صاحب بلا کدو واپس بھی آن آئی, حضور دے کٹھے جہاد تو واپس بھی آن آئی. سبحان اللہ. اب مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ وہ نماز بھی پڑھتا تھا کہ نہیں, یار جو جہاد پہ چل پڑے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, حد ہو گئی. تو میں پوری پہچان دے رہا ہوں, پہچانا جائے پہچان کیسے ہوتی ہے. عبداللہ بن ابی ٹھکر قسم کا نمازی, روزے دار, اور رسول کے ساتھ جنگوں میں شرکت. تو بنو قریظہ کے خلاف غزوہ بنو مستلق, تو وہ جنگ کی لڑ کے آ رہا تھا, اور کیا کر کے آ رہا تھا, اور آ کے کہتا ہے جب لڑائی طول پہ پہنچی ہے, وہ جنگل کا ماحول ہے, کہتا ہے عمر میری گل سن, ایک ہی تماشا لا لے بے تسی کیا اے عبد المطلب دے پوتے رسول نے انہاں دا کلمہ پڑھو, اسی چپ کر کے وہ پڑھ لیا. تسی کیا جناب اے کہنے نے 5 ٹائم دی نماز پڑھنی, اسی وہ بھی پڑھ لئی. تسی کیا ہن روزے فرض ہو گئے, اسی وہ بھی رکھ لے. تسی کیا نہیں ہن زکات دینی, وہ بھی نال. پھر جہاد کا حکم آیا غزوہ بدر کے موقع پر, تو جہاد میں بھی ساتھ جوڑا تم نے. اب یہ کیا ہے, الٹا ہم سے لڑتے ہو. اپنی غربتیں بھی دیکھو اور ہماری امیری بھی دیکھو. اب یہ وقت آ گیا کہ تم جیسے غریب ہم امیروں کا گریبان پکڑنے لگ گئے ہیں. یہ ہم سے نہیں برداشت ہوگا. ہم پیسے والے لوگ ہیں, تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے صفوں میں 2 رکعتیں کیا پڑھ لیتے ہیں, اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے. بڑی توجہ سے, خطرناک توجہ سے سنیں, اور بیچ میں اب لفظ سبحان اللہ نہ آئے, کیونکہ ابھی میں مرشد اسرا کے فرماتے تھے, ابھی میں منافقوں کی شان بیان کر رہا ہوں. صحیح اکثر کہتے تھے مومنوں کی شان تو سنتے ہی رہتے ہو, ذرا منافقوں کی شان بھی سنو. شان سے مراد ان کا اندر پہچانو. تو عبداللہ بن ابی کیا کہتا جا رہا ہے, کہتا ہے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعتیں نماز کیا پڑھ لیتے ہیں, برابری کے دعوے کرتے ہو. ہاں, ظالم ایسی باتیں کرتے ہوتے ہیں, جابر ایسی باتیں کرتے ہوتے ہیں, متکبر ایسی باتیں کرتے ہوتے ہیں, نام نہاد بڈیرے, نام نہاد اپنے آپ کو متکبر فرعون سمجھنے والے ایسے ہی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ انہیں سر جھکانا آیا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں تمہارے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں, روزے رکھ لیتے ہیں, تمہارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ کیا, اپنے آپ کو کہنے لگا عزت والا, اور ایک ڈائلاگ مارا, تانا دیا. کہتے بس مدینے جا تو لے ذرا, ہم تم مکے سے چل کے آئے, تمہاری خدمتیں ہم نے کر دی, یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم نے تمہیں سنبھالا, تمہیں ڈونیشن دی, تمہیں ایسا کیا. اب ہم جاتے ہیں نا ذرا مدینے میں, ہم عزت والے, تم نا عزت والوں کو ہم نکال دیں گے مدینے سے. یہ الفاظ میرے آقا کے کان ہائے مبارکہ تک پہنچے, اذن ہائے مبارکہ تک پہنچے. رب نے اسی وقت قرآن نازل کیا. سبحان اللہ. سونے انہوں نے دے جواب, ایک تے مدینے جا کے اے پتہ لگ سی عزت والے کون ہیں تے ذلت والے کون ہیں. پورا سننا چاہتے ہیں, بالکل نہیں سناتا میں, ٹھیک ہے. تو مرشد فرماتے ہیں قرآن میں مومنوں کا ذکر ہے اور منافقوں کا. تو سورہ المنافقون اس موقع پہ نازل ہوئی تھی, میں نے یہ بتانا تھا. باقی یہ گفتگو کسی اور جمعے کی ہے, اس جمعے جو بات ہونی چاہیے اسی پر مجھے آ لینے دیں. اور وقت میں اپنا گزار چکا ہوں, میرے مقررہ میں سے 19 منٹ باقی ہیں, اور 19 رمضان کو ہی مولا کو ضرب لگی تھی, اور میرے 19 منٹ باقی ہیں. لیکن آپ اجازت دیں گے تو میں اس سے گھٹا لوں گا, ٹھیک ہے نا. پورے کرو جی. علی عرض کر رہا ہوں, تو پھر پنکھوں کی رفتار بھی بڑھا دیں گے, بس نہ بنے. علی جناب مرشد فرماتے ہیں اب ایک گروہ ہے مومن, اور حضور نے فرمایا صرف ایک ہی جنتی ہوگا. تو آقا نے فرمایا یہ بات سمجھنی کون سی مشکل ہے. مرشد فرماتے ہیں یہ بات سمجھنی کون سی مشکل ہے, وہ ایک گروہ وہ جسے مومن کہتے ہیں, بس وہ جنتی ہے. وہ جو مومن ہے وہ جنتی ہے. تو حضور باقی 72, اور میں ہاں منافقوں کی 72 قسمیں ہیں. منافقوں کی
مرشد چلے جاتے ہیں پھر ہر مرید یہی کہے گا مرشد تو ہمیشہ آس پاس ہی ہوتے ہیں. وہ اپنے مزاروں کو رونق بخش کے بھی اپنے مزاروں کو مرشد رونق بخش کے بھی یہی تیرے آس پاس ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لہجے تو آج بھی محسوس ہوتے ہیں. تو سائیں کے جملوں میں طاقت تھی نا. فرمایا ہاں مومن ایک گروہ ہے اور صرف مومن نے جنت میں جانا ہے, باقی 73 پورے کرنے کے شوق میں 72 کی وہ ترتیب لینا چاہتے ہو تو منافقوں کی 72 اقسام ہیں. اور پھر آگے خطرناک قسم کی بات ہے, میں تے دل تے ہاتھ رکھ کے سنتا پیا, تسی بھی سن لو تے پچا کدوں دی تسی میں تو پہلے پچائی ہوئی ہے. ہاں میں دیر سے دین سمجھ رہا ہوں, آپ پہلے ہی الحمدللہ سمجھ چکے ہیں. میں دل تے ہاتھ رکھ کے پیا کہنا ایک کلندر دا کہن ہے, ایک غزالی زمان دے صاحب فخر پتر دا کہن ہے. فرماندے نے ہاں پھر مومن بریلویوں میں بھی ہے. آپ سنیں نا پلیز, مومن بریلویوں میں سے بھی ہو سکتا ہے, مومن دیوبندیوں کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے, مومن وہابیوں کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے, مومن فقہ جعفریہ میں بھی ہو سکتا ہے. جتنی اقسام ہے ہر گھر میں مومن ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرعون کے گھر میں جو موسیٰ فرعون کے گھر میں, چلو حضرت موسیٰ تو بھئی کچھ دنوں کے لیے آئے, صدقے نہ جاؤں اس مومنہ دنوں. حضرت آسیہ تو صدقے جاؤں, حضرت آسیہ تے ہوئے فرعون دے نکاح ہے جا کے ساری زندگی ایویں دے ظالم تے گھر گزار دیتے ہیں. بھائی آپ جانتے ہی کیا ہے رب پنج تن کو, آپ سمجھتے ہی کیا ہے خالق کے پنج تن کو. اس کی تو ذات کی معرفت اتنی بلند ہے, اسے سمجھے تو کوئی حسن سمجھے, اسے سمجھے تو میرا حسین سمجھے, اسے سمجھے تو سیدہ پاک سمجھے, انہیں سمجھے تو شیر خدا سمجھے, انہیں سمجھے تو جناب مصطفیٰ سمجھے. مومن کسی بھی فرقے میں سے اٹھ سکتا ہے, اور میں منافق بھی ایسا ہی ہے. ایتھے ہاتھ رکھیا تے ہن گل نو پوری طرح پچا لیساں, اب بات وارا کھا جائے گی. اور منافق بریلویوں میں بھی ہو سکتا ہے, دیوبند میں بھی منافق پیدا ہو سکتا ہے, وہابیوں میں بھی منافق پیدا ہو سکتا ہے. اور پوری طرح ملاقات کر کے اجازتیں لے کے کہہ رہا ہوں کہ منافق فقہ جعفریہ میں بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ لبوں سے کہے علی علی, لبوں سے کہے علی علی, اور جب لوگوں سے مزاج کی بات آئے, لوگوں سے میل جول کی بات آئے, اخلاق کی بات آئے, محبت کی بات آئے, اپنائیت کی بات آئے, اور پنج تن کے در پر چوکھٹ پر سر کٹانے کی بات آئے تو پیچھے مڑ جائے, تو پھر علی علی نہیں ہے. سبحان اللہ. جناب جندب یہ لقب ہے مولا کے غلام جناب ابو ذر کا, حضرت ابو ذر غفاری. آپ کا لقب مبارک جندب بھی ہے. آپ خود اس حدیث پاک کے اس واقعہ کے راوی ہیں. فرماتے ہیں میں مولا کائنات کے ساتھ تھا, مالک کل امکان کے ساتھ تھا, اور ابو الائمہ کے ساتھ تھا. اچانک ایسا ہوا کہ چیونٹیوں کا لشکر آ گیا. چیونٹیوں, اور یہ اس روایت سے میں نے کیوں آغاز دیا, یہ آپ میرے سے بہتر دانا ہیں تو آپ سمجھ گئے ہیں, کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ دانا ہیں, باپ کے پیرائے کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس واقعے سے کیوں آغاز دے رہا ہے ہمارا بھائی. چیونٹیوں, چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں, کیڑیاں, قبیلیاں, اتنا بڑا لشکر, اتنا بڑا جھنڈ آیا
کہ ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے اپنے سیاہ پشتوں سے، چیونٹی کی پشت سیاہ ہوتی ہے، اپنی سیاہ پشتوں سے جیسے انہوں نے زمین پر سیاہ چادر ڈال دی، یعنی زمین کی سفیدی نظر ہی نہیں آتی تھی، اتنا بڑا چیونٹیوں کا جھنڈ اور لشکر تھا۔ کہتے میں نے جب دیکھا نا، پہلے تو دل میں خیال آیا ان کی گنتی معلوم ہونی چاہیے، ان کی پتہ نہیں یہ کتنی ہیں چیونٹیاں۔ تو پھر اچانک دل نے کہا کہ یہ کون آخر بتا سکتا ہے، اتنا بڑا جھنڈ ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ کہتے میرے لبوں نے پسند کیا، میرے دل میں خیال آیا، خیال محبت آیا کہ چل اپنے رب کی حمد بیان کر، وہ تو جانتا ہی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کی حمد اس تسبیح کے ساتھ کی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے اس تسبیح کا انتخاب کیا، وہ تسبیح اللہ اکبر۔ وہ بندہ بڑی چیز دیکھے تو بے اختیار منہ سے یہی تسبیح نکل جاتی ہے، اللہ اکبر، ایڈے بڑے پہاڑ، اتنا بڑا آسمان۔ کہتے اتنی تعداد تھی، بے اختیار ابو ذر کے منہ سے نکلا اللہ اکبر۔ وہ اتنی بڑی ذات ہی گن سکتی ہے کہ یہ کتنی چیونٹیاں ہیں۔ بڑی توجہ یار، بڑی توجہ یار۔ میں منتیں کرنے میں تو وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا نا، کہ وہ ہی اتنا بڑا علم والا ہی ہوگا وہ جو ان چیونٹیوں کی تعداد گنے، بس وہی اکبر ہے۔ یہ لفظ اللہ اکبر مولائے کائنات کے کانوں سے گزرا، فرمایا ابو ذر کیا غلط بات کہہ رہے ہو۔ توجہ یار، ابھی مسجد میں کوئی چھن چھن کی آواز بھی آئی تھی، وہ کیا کہتا ہے کہ برسر ممبر ایسے عقیدے نہیں بیان ہو سکتے، سننے والے ہوں تو ہم پورا حق برسر ممبر بیان کر سکتے ہیں۔ اور ایسا حق جب خود لسان علی نے بیان کیا، فرمایا ابو ذر بڑا حیران ہو گیا ہے تو، بڑا پریشان ہو گیا ہے تو، تجھے اتنا ہی عجیب لگا، پتہ نہیں تیرے سامنے مظہر العجائب کھڑے ہیں۔ چیونٹیوں کو دیکھا اور ایسے لگا کہ گنتی ختم ہو، چیونٹیاں گنی نہ جائیں، اور تجھے یہ متحیر کن لگا، تجھے حیران کر گیا، تجھے عجب لگا، تو ناد علی نہیں آتی، مظہر العجائب کون ہے؟ ایسے نہ کہہ، ہاں اگر تو نے تسبیح بیان کرنی بھی ہے تو بس یہی کہہ دے، رب نمل، اے چیونٹیوں کے رب، اے چیونٹیوں کے پالنے والے، تو کہ ہاں رب وہی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، بس وہ تو ان کا رب ہے، ان کا پالنے والا ہے۔ باقی بات ہو نا ذرا علم کی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، تو اس چیونٹی کا خالق ہے اور پالنے والا ہے، باقی یہ ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے، ابو ذر ہمیں دے۔ تسبیح کا انتخاب کیوں کیا کہ ابو ذر حیران ہوا ہے کہ یہ چونٹیاں انسان تو گن نہیں سکتے، کوئی مائی کا لال گن نہیں سکتا، یہ تو اللہ ہی گنے گا، تو اللہ اکبر۔ میں نہیں، بس تو یا رب کہہ دے، رب العالمین کہہ دے، ورنہ یہ علی ان چونٹیوں کی تعداد بھی جانتا ہے، اور ان میں سے کتنے نر ہیں کتنی مادہ ہے، علی یہ بھی جانتا ہے۔ چھت کے نیچے بیٹھنے والوں، سبحان اللہ، در حقیقت مولا ابو تراب کے سائے کے نیچے بیٹھنے والوں، اب یہ خیال تو دل میں پیوست ہو گیا، یہ تصور تو جم گیا نا کہ اس ذات سے لو لگی ہے، سبحان اللہ، کہ جتنے قدم چل کے آئے ہیں، جتنا راستہ طے کر کے آئے ہیں، جتنی مسافتیں جھیل کے آئے ہیں، وہ 8 کلومیٹر، وہ 10 کلو، وہ دین پور کی بات کروں تو وہ پتہ نہیں 25 کے 30 کلومیٹر، وہ ٹیپا سلطان پور گلشن آباد مل کی بات کروں تو پھر اتنے کلومیٹر۔ لیکن نہیں، آپ کی توہین نہ ہو جائے، میں یہی کہوں گا، دل نور، سبحان اللہ، نگاہ جے صاف ہوئے،
بھائی اے صدقہ 5 تن دا ہے، اے صدقہ 5 تن دا ہے جو کھاندا ودا، اے صدقہ 5 تن دا ہے جو کھاندے ودے ہیں۔ صفدر میں انہاں طوفاناں تو نہیں ڈردا، صفدر میں انہاں طوفاناں تو نہیں ڈردا، کیوں؟ میں عباس دے علماء دی ہوا کھاندا ودا۔ کیا بات ہے؟ علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتا ہے، علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتا ہے، بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے؟ کیا بات ہے؟ فرمایا علی جانتا ہے، علی جانتا ہے کون کون آئے ہیں، کس کس گھر سے کون آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ علی حق کے فرمایا ابو ذر قیامت تک ہم سب جانتے ہیں کون ہماری راہ میں گردنیں کٹوا سکتے ہیں کون نہیں، اور یار یہ علی، مجھے معاف کرنا، یہ علی نہیں، یہ علی کی تلوار جانتی ہے، مجھے معاف کرنا، یہ تو ذوالفقار جانتی ہے کہ کس کی نسل میں 7 پشتوں تک کوئی مولائی پیدا ہوگا، یہ تو ذوالفقار جانتی ہے۔ فرمایا مالک ابن اشتر ہم سے مقابلے کا نہ سوچنا، جو کہ تو نے محبت میں کیا، تو نے محبت میں سوچا کاش میں بھی 100 شہید کر دیتا، اور میں نہیں مالک رک، میری تلوار تو پہچانتی ہے، میری تلوار تو فرق کرتی ہے میری۔ اور آپ کہتے تھے 5 تن، ہم کہتے ہیں ذوالفقار الفرقان ہے، الفرقان قرآن کا نام بھی ہے، اور 5 تن کے بارے میں بھی الفرقان آیا ہے کہ یہ وہ ذاتیں ہیں ان کی محبت حق و باطل میں فرق کر دیتی ہے، فرماتے ہیں یہ فرق تو میری تلوار بھی کر لیتی ہے، جس کی 7 نسلوں میں بھی علی کا محب پیدا ہونا ہو، فرمایا مجھ علی کی یہ ذوالفقار اس کی گردن کاٹتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یار یہ علی والے اتنے باکمال ہیں، ان سے آپ محبت کی امید رکھیں، یہ اگر کوئی منکر بھی سامنے آ جائے اس کی بھی پیار سے اصلاح کرتے ہیں، تو یہ تو 7 نسلوں تک پیار دیتے ہیں علی والے، علی والے، سبحان اللہ۔ 7 پشتوں تک پیار دیتے ہیں چونکہ علی والے ہیں۔ عالی جناب آپ کہیں گے وقت مکمل ہوا، دل کا ذوق بھی آپ نے بنا رکھا ہے، سبحان اللہ۔ آپ آج کے دن کی نسبت کیا کہنا چاہیں گے؟ عالی جناب میرے مرشد حق ہوئے، میرے 1 2 پیر بھائی یہاں بیٹھے بلکہ کافی سارے، ان کے مرشد شہید ہو کے حق ہوئے تو نہ وہ برداشت کرتے ہیں نہ میں برداشت کرتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ تیرا مرشد چلا گیا، تیرا مرشد نظروں سے اوجھل ہو گیا، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، تو ہم مولا کے بارے میں کب برداشت کریں گے؟ تو اس طرح کا تو کوئی نظریہ میں لے کے بیٹھا نہیں ہوں کہ مولا کی شہادت میں نے کیا بیان کرنی ہے، ایسا تو میرا قطعاً نظریہ نہیں ہے، پر ہاں کچھ باتیں ہیں سمجھنے کی، جو کچھ مولا کے نوکر تو ایسے بیٹھے ہیں جو مجھ سے بھی کئی گنا زیادہ ان حقائق کو جانتے ہیں، لیکن کچھ میری طرح کے سادہ میرے ویر ہیں نا، ان تک بھی یہ روشنی ہو جانی چاہیے۔ حق کے عالی جناب کوفہ کی مسجد ہے، آقا کے مولائے کائنات کے اپنے فیوزات کے سمندر میں سے شہادت کے منصب کو فیض دینے سے پہلے، شہادت کے منصب کو فیض بخشنے سے بھی پہلے مولا مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہیں، اور عبد الرحمن ابن ملجم مسجد کوفہ میں آ گئے۔ مولا نے فرمایا اے ملجم کے بیٹے ادھر آ، عبد الرحمن بیٹا ہے ملجم کا، فرمایا ملجم کے بیٹے ادھر آ، سامنے آیا۔ سب سے پہلے تو مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے خدا کی مخلوق میں سے سب سے بڑے بدبخت، اور علی ایسا پیغام کبھی کسی کو نہیں دیتے اگر حکم رسول نہ ہو تو، کیا بات، علی ایسا پیغام کبھی کسی کو نہیں دیتے جب تک کہ حکم رسالت نہ آ جائے، تو حکم رسالت کے مطابق پیغام دیا، فرمایا اے خدا کی مخلوق میں سب سے بڑے بدبخت
تیرا جہنم میں جانے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ وہ شخص گھبرایا کہ یہ ذات کیا کہہ رہی ہے، یہ تو سب جانتی ہے۔ جب وہ بہت زیادہ گھبرایا نا تو مولا نے فرمایا سوچ، تیرے بچپنے میں، تیری جوانی میں، تیری عمر کے بڑے حصے میں کبھی تیرے دل میں کوئی خیال گزرا ہو، یہ علم علی دے پہرے چیک کر، ایک کل ایمان دے پہرے چیک کر، ایک کل علم دے مالک دا علم ذرا تک۔ فرمایا اے ملجم کے جائے، کبھی تیرے دل میں کوئی خیال گزرا ہو تو ہمارے سامنے شو کر، ظاہر کر۔ یہ مولا علی کا سامنا کر کے نا عبد الرحمن گھبرایا اور گھبرا کے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہتا ہے سمجھ گیا علی کس طرف اشارہ کر رہی ہے، تو کپ کپاتے ہونٹوں سے کہتا ہے مجھے کچھ یاد نہیں ہے، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا یاد کر کوئی وقت، اپنے بچپنے کا وقت یاد کر۔ مولا نے اب وہ ایج کا دورانیہ کام کیا، فرمایا جوانی کو چھوڑ، بڑھاپے کو بھی چھوڑ، تو اپنے بچپنے کی کوئی بات تیرے دل سے گزری ہو وہ یاد کر۔ وہ پھر گھبرایا، انکار کیا۔ مولا نے فرمایا کوئی تیری یہودی دایا تھی، تیری ماں نے تجھے بتایا ہو، تیرے باپ نے تجھے بتایا ہو، تیری کوئی یہودی دایا تھی؟ مولانا عبد الرحمن جامی، اب میں اچھے انسان کی طرف آ رہا ہوں، اچھے انسان کی طرف آ رہا ہوں۔ مولانا عبد الرحمن جامی شواہد النبوت میں فرماتے ہیں مولا علی یہ فرما کے رک گئے، آگے علی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ آس پاس لوگ کھڑے تھے نا، اور مولا علی نے فرمایا میں تو اس ذات کی پہچان ہوں جو ستار الغیوب ہے، سبحان اللہ، جو عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، مگر تجھے تیری حقیقت بتانا مجھے حکم رسول ہے۔ سبحان اللہ، کہ یہ شخص کیا عمل کرے گا علی پہلے بتا دینا، اور یہ بھی بتا دینا یہ ایسا کرے گا کیوں، اس کو اپنے نسب کا پتہ چل جائے، اپنی اصل کا پتہ چل جائے کہ آخر میں جو خدا کی مخلوق میں اتنا بڑا بدبخت ہوں، میرے بدبختی کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا کوئی یہودی دایا یاد کر، کوئی راہ و رسم تھا تیری ماں کا اس سے، جب تیرا باپ کہیں گیا تھا، تیرا باپ کہیں گیا تھا، اس یہودی دایا نے پھر کسی شخص کو بلایا، بس وہی خیانت تیرے لیے بدبختی کا باعث بن گئی۔ ظاہر ہے بغض علی ایڈا بڑا گناہ ہے، چنگا بلا بندہ تے کر ہی نہیں سکتا بغض، نہ دانا آدمی علی سے بغض رکھے، نہ سیانا آدمی علی سے بغض رکھے، نہ ہوش و خرد والا علی سے بغض رکھے، اور بغض کی بھی کھربوں اقسام ہے۔ ایک قسم مجھ سے برداشت کر کہ چاہے تو اپنے پیر کے سامنے یا قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کے سامنے چاہے تو مولا علی کو سجدہ ہی کر دے، مگر زمین پر رہتے ہوئے تیرے سامنے علی کا ذکر ہو اور تو کہے کسی اور کا چھیڑ، یہ بھی بغض ہے۔ یہ 2 نمبر نعرے نہ لگا میں علی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں بڑی بات کر رہا ہوں، تو علی کو سجدے بھی کر لے، تو نجف کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھ لے، جو مرضی کر لے، لیکن بغض ہم بھی پہچان لیتے ہیں بغض ہوتا کیسے ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ابراہیم بن مروان، ابراہیم بن ولید، ابراہیم بن عبد الملک، پتہ نہیں کتنے باپوں کا وہ بیٹا تھا جو اپنے وقت کا گورنر مدینہ تھا، اور جمعے کے دن لوگوں کو اکٹھا کر کے مدینے میں ہر جمعے مولا علی پہ سب و شتم کرتا، مولا علی کی گستاخیاں کرتا، سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں گالیاں دیتا مولا کو، کسی اور شہر میں نہیں، شہر رسول میں۔ چاہے کوئی ایسا عمل کرے وہ بھی منافق اور مبغض تو ہے ہی ہے، لیکن سوچا کر علی کے ذکر سے تو کبھی اکتا آ جائے، یہ بھی بغض ہے۔ ساری زندگی کوئی علی علی کرے اور تو اکتا آ جائے، رب کے سارے فرشتے ابد سے لے کر آخر تک اگر علی علی کرے تو رب نہ اکتا ہے۔ میرا مصطفیٰ مکے سے لے کر
مدینے تک مقام خم غدیر تک ساری زندگی میرا مصطفیٰ اپنی ہتھیلی میں مرتضیٰ کو لے کے اپنی ہتھیلی میں مرتضیٰ کو لے کے خم غدیر اس کنویں پر منبر کے لگنے تک علی علی کرے اور مصطفیٰ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر. یہ غلط باتیں ہیں، یہ چھوڑ دو. ساری کائنات سے پیار علی کو ہے. رب کی مخلوق پہ شفا کیسے بانٹنی ہے، علم کیسے دینا ہے، سخا کیسے لٹانی ہے، مشکل کشائی کیسے کرنی ہے. وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، تم تو سمجھتے ہی نہیں کہ انسانیت کیا ہے. علی تو وہ ہے جس کی مشکل کشائی ہندو پر مہربان ہے، عیسائی پر مہربان ہے. امت میں 73 فرقے ہو جائیں، علی جانتا ہے پیار کیسے دینا ہے. پر تجھے نہیں پتا کہ علی کو ماننا کیسے. بابا عاشق کو کیا پتا کہ حضرت علی کے علاوہ کتنے خربوں اور ہیں جنہیں ماننا ہے. بابا عاشق کو سارا پتا ہے، انہیں مولا علی سے پتا چلا ہے. بابا اقبال سائیں کو سارا پتا ہے. بچہ اہل سنت یا دیوبند نہیں، بچہ تو سکھوں کا بھی ہو پیار دیا کر. بزرگ تو ہندوؤں کا ہو پیار دیا کر. یہ تربیت علی کی ہے. اگر کوئی بازاروں میں بکتا ہوا آئے، کوئی بازاروں میں رنگ کا کالا بکتا ہوا آئے، عامر تو بغض رکھتا ہے کہ کعبے کی چھت پہ کیوں چڑھایا ہے. فلاں قبیلے والا تو بغض رکھتا ہے. علی تو سب جانتا ہے، علی سب جانتا ہے کہ ہم پنجتن جب اپنے چاہنے والوں کو عزت دیتے ہیں ایسے دیتے ہیں. فرشتے نعرے لگا رہے ہیں. سلمان فارسی آگدی پجاریاں دا پتر، مجوسیاں دا پتر، ایرانی فارسیاں دا بال، اور جلنے والے جلیں گے. عامر جل گیا ہوگا. میں استاد ماسٹر سلطان صاحب دا پتر، میں انوار علوم دورہ حدیث کی تھی. نمازاں میریاں زیادہ، روزے میرے زیادہ. میرے لیے تو کسی حدیث میں نہیں آیا کہ اگر 14 صدیاں بعد عامر محبت کرے گا تو یہاں اہل بیت میں سے ہوگا. او آگ دے پجاریاں نہ چھو. سلمان فارسی مولا علی کو پیار دینا آتا ہے اور میں ٹھیک ہو رہا ہے. ہم 5 تن نوکروں کو ایسے اٹھا کے اہل بیت میں داخل. نوکروں کو عزت کیسے دینی ہے میرے مصطفیٰ کو نہیں پتا. بلال کو عزت کیسے دینی ہے میرے مصطفیٰ کو نہیں پتا. حکومت و تخت و تاج کسے دینا ہے علی کو نہیں پتا. کسی نے اتنی بھی نوکری کی 5 تن نہیں رکھتے کسی کا حق. اور میرے مرشد دا مرید ہوئے تے میرے نالو چنگا تے اونج فل گناہگار ہوئے، میں اس کے ہاتھ چومتا ہوں. میرے مرشد دا مرید ہے تے کملا ہو گئے ہیں، جھلا ہو گئے ہیں، پاگل تو نہیں ہو گیا. یہ بابا جی، یہ ساری ہستیاں، یہ مولا کے نوکر، یہ کیوں جناب مصطفیٰ کے مریدوں سے نفرت کریں؟ علی والے ہیں، انہیں پتہ ہے پیر مصطفیٰ ہو، پیر مرتضیٰ ہو، پیر حسن ہو، پیر حسین ہو، پیر 12 امام ہو، پیر 14 معصومین ہو، ان کے سارے مرید سرآنکھوں پہ. انہیں ادب نہ سکھایا کر کہ یہ ان کا تھوڑا جب کرتے ان کا تھوڑا. تجھے تو لفظ محبت کا ہی نہیں پتا، تجھے تو لفظ عشق کا ہی نہیں پتا. یہ عشق پوچھنا ہو تو کبھی ہمارے عمار سے پوچھنا، کبھی کمبر سے پوچھنا، کبھی میسم سے پوچھنا. یہ ہے عاشق اور انہوں نے کائنات کو پیار بانٹا ہے. مولا جناب رسالت مآب سے ہمارا شکوہ کر رہے ہیں، ہمارا شکوہ کر رہے ہیں. اے رسول خدا، آپ کی امت نے اپنے سارے رنج، اپنی ساری مصیبتیں، اپنے سارے ظلم، اپنی ساری تکلیفیں مجھ علی پر ڈال دی. آپ کی امت نے رنج، الم، درد، دکھ، تکلیفیں
مصیبتیں اور پچھلی ساری دشمنیاں. علی نے بدر میں کسی کا تایا مارا، جنگ بدر. اور علی کیوں مارے؟ پچاؤ جملہ. علی کیوں مارے؟ جو کائنات میں رزق جن کے صدقے سے بڑھتا ہے وہ بندے مارتے ہیں، جو مشکل کشا ہوتے ہیں وہ گردنیں کاٹتے ہیں. نہیں کاٹنی تھی ہم نے کسی کی گردن اگر حکم مصطفیٰ نہ ہو جاتا. فرمایا مصطفیٰ اے مرتضیٰ دین پہ مشکل آئی ہے، اے علی میری مدد کر. اے علی میں اپنے امتیوں کو سلیمان کے امتیوں کی طرح، موسیٰ کے امتیوں کی طرح، نوح کی امتیوں کی طرح، صالح کے امتیوں کی طرح عذاب کا شکار نہیں کرنا چاہتا. اے علی آج مشکل کشائی کر کہ بدر میں 70 کافر مریں گے تو اے علی تیری تلوار 24 مارے گی، 31 مارے گی، 34 مارے گی، 36 مارے گی. علی کی تلوار. احد ہے جب کوئی پاس نہیں کھڑا ہوگا سوائے 8 صحابہ کے، کوئی رسول کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. علی فرماتے ہیں میں تو ہوں نا، کیا بات ہے، میں تو کھڑا ہوں. خندق میں حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میلوں پہ لڑنے والا عمر بن عبد ود یہ تو اونٹ کے بچڑے اٹھا کے مارے، یہ تو ہاتھی کے بچے اٹھا کے مارے، ایسے کون لڑے؟ سوڑیا ادھر اپنا ویر کھلو. سبحان اللہ. امت نو علی بچاوے. علی جناب وہ علی جو کائنات کا مشکل کشا ہے، جو رسولوں کا مددگار ہے. اور آپ کی روایت بھی دے دیتا ہوں، آپ نے میرے علم میں تھی، بعد میں مستدرک سے میں نے پڑھی کہ جب جناب ابو ذر نے فرمایا حضور دل خوش ہے میرا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے یا علی میرا دل خوش ہے. آج آپ کی شان سنیے، شان یہ ہے کہ آپ ساری مخلوق کے مشکل کشا ہیں. فرمایا نہیں، یہ تو تم میرے غلام مشکل کشا ہو، میں علی تو نبیوں کا مشکل کشا ہوں. حضرت امیر خسرو کتاب کا نام الفضل الفوائد، حضرت امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء دلی والا پیر، ان کے سارے قول کٹھے کیے اور عمران بھائی اقبال چوکھٹ پہ بیٹھا، نظام الدین کی چوکھٹ پہ، علامہ اقبال، اور چوکھٹ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں آئے ہائے ہائے اللہ ہرے کیا اونچا ہے مرتبہ تیرا. علامہ اقبال ایک جاہل انسان نہیں، قرآن دا اپنے صدی دا سب وڈا مفسر. نظام الدین کی چوکھٹ پہ دلی بیٹھ کے کہتا ہے اللہ ہرے کیا عالی ہے رتبہ تیرا، موسیٰ و خضر سے بھی ہے اونچا مقام تیرا. موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ہن جو پٹ توڑ کر نہیں سارا جا کے بادشاہی مسجد اقبال دی قبر گار کہ معرفت والے جانتے ہیں کہ علی والوں کا مقام کیا ہوتا ہے. علی کا نوکر بالو ہو تو کوئی نہیں سمجھتا کتنی شان ہے، علی کا نوکر فرید ہو نہیں پتا شان کا. یہ تو نوکروں کا مقام ہے کہ موسیٰ و خضر سے بھی ہے اونچا مقام. اب ان مولائیوں پہ کوئی فتویٰ نہ لگانا، جیڑا فتویٰ لانا حضرت امیر خسرو تے لا، جیڑا فتویٰ لانا چشتیاں دے سلطان نظام الدین تے لا. تو حضرت نظام الدین کیا فرما رہے ہیں؟ نظام الدین کیا فرما رہے ہیں سنیں. فرماتے ہیں حضرت امیر خسرو میرے مرشد ایک دن عشق علی میں بیٹھے تھے، فرماتے ایک روایت تو خسرو ساری زندگی وجد میں رہے گا. فرماتے ہیں جی مرشد دس. فرمایا میرا علی ہوئے، میرا بابا حضرت نظام الدین سید ہیں. فرمایا پتہ میرے دادا کی شان کیا ہے؟ فرمایا میرے دادا صرف میرے نانا مصطفیٰ کے مددگار نہیں رہے، صرف بدر و احد و حنین و خیبر میں نہیں. فرمایا پتہ ہے جب حضرت سلیمان پہ مشکل پڑی، جب داؤد پہ مشکل پڑی، پر فرمایا حضرت داؤد کے پاس یہ معجزہ تھا اور یہ منتقل ہوا سلیمان کے پاس. جب حضرت سلیمان نے اپنے ہاتھوں میں لوہے کو موم کرنا ہوتا تو حضرت سلیمان میرے دادے علی کو پکارتے. اے ابو ذر ان امتیوں کے مشکل کشا، ان کے مددگار تو میرے کمبر و میسم ہیں. میں علی تو عیسیٰ کا مددگار، میں تو جناب موسیٰ کا مددگار، میں تو
मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी ज़ात, इतनी बड़ी ज़ात, और उम्मत की तरफ से रसूल की बारगाह में शिकवा है कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपके हुक्म पर बदर में किसी का मामा मारा है, किसी का ताया मारा है, ओहद में किसी के कज़न मैंने मारे हैं, और या रसूल अल्लाह मैंने नहीं मारने थे, मैं क्या करता? नबियों का सरवर और सुल्तान जो अकेला रह गया था, मैं अली क्या करता? फिर मैं मुश्किल कुशा बन के आया, फिर मैं मददगार अंबिया बन के आया, फिर मेरी तलवार चली, और आका मैंने ऐसे तो ना चलाई थी, मेरी तलवार तो देखती रही, कोई मुहिब तो नहीं है, किसी के साथ में लुत्फे में भी कोई मुहिब तो नहीं है, मैंने यूं काटे, फिर सारे बदले मुझसे लिए, सारी तकलीफें मुझे अली को दी, सारे दर्द मुझे दिए। आका फरमाते ऐ अली, आप मेरे पास आ जाओ, आप हमारे पास आ जाओ। और फिर मौला ने फरमाया, मैं दुआ कर रहा हूँ कि ठीक है, अगर इन लोगों को अली की मुश्किल कुशाई नहीं रास आई ना, फिर अल्लाह इन पे मेरे बाद मुसल्लत करेगा। और वो जिस तरह के हुए कौम जानती है। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अब्बास से कहते हैं, जो बेटा सबसे जोश वाला है, सबसे ज़्यादा जिसको इज़्न है, इजाज़त है जोश शुजाअत दिखाने की, उस बेटे की कुव्वत को, ताकत को, शुजाअत को, बहादुरी को, ग़ैज़ व ग़ज़ब को और कहारी के जलाल को, जबरूती के जलाल को रोकने के लिए कहा, अब्बास तू मेरे दुश्मन को शरबत पिला। मौला हसन से नहीं कहा, मौला हुसैन से नहीं कहा, और मैं ये अब्बास काबू में नहीं आएगा, और मैं अब्बास शरबत पिला पहले अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को, मैं फिर हसन तू इंसाफ कर। ये एक ही था ना जिसने मुझे ज़रब लगाई, इसके बदले सैकड़ों की ना उतारना, इसी एक से ही बदला लेना है। अब्बास तू शरबत पिला, हसन तू किसास ले। मौला ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे हसन, मेरे बाद इस उम्मत के निगहबान आप हो, मेरे बाद मनसब मौला पे आप फायज हो, ये पूरा ख़ानदान मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। लेकिन ऐ हसन, एक बात ज़हन में रहे, जब हमारा नूर इलाह से मिलेगा तो हमारे गुस्ल की कोई फिक्र नहीं करनी, हमारे कफन दफन की कोई फिक्र नहीं करनी, क्योंकि हम अपने मुस्तफ़ा वीर की उम्मत को क़यामत तक समझाना चाहते हैं कि अली की हकीकत क्या है। फरमाया, हमारे हुजरे में हमें आराम फरमा कर देना और हमारे हुजरे से बाहर चले जाना, और फिर जब जिब्राईल और मीकाईल आएंगे उन्हें हमारी हाज़िरी और कदम बोसी का मौका देना। मौला हुसैन फरमाते हैं, जब दरवाज़ा बंद हुआ, जिब्राईल और मीकाईल आए, 70,000 फरिश्ते अली की ज़ियारत को पहुँचे, सलाम और दरूद लेके पहुँचे, और अंदर गुफ्तगू हो रही थी, पहले रब का महबूब चला गया, आज वसी रसूल भी कायनात से जा रहा है। और मौला हसन हुसैन फरमाते हैं, जब हम अंदर दाखिल हुए तो देखा कि बाबा अली हमारे नाना की शरीयत में लाजिम करार दिए जाने वाली चीज़ गुस्ल को शर्फ बख्श चुके थे, और अपने नाना की, मेरे नाना की शरीयत का हिस्सा है कफन, उसको भी मेरे बाबा अली शर्फ बख्श चुके थे। किसी इंसान ने, क्योंकि मौला है ना, क्योंकि मौला है ना, अगर बंदा मर जाए, अगर बंदा मर जाए, अगर बंदे मर जाएं, अगर गुलाम फौत हो जाएं, अगर गुलाम इंतकाल कर जाएं, अगर सहाबी विसाल फरमा जाएं, अब बातें सुन नहीं रहे, क्योंकि आप पे गम तारी है इसलिए आप सुन नहीं रहे। आमिर जैसा बंदा मर जाए, कोई बुजुर्ग इंतकाल कर जाए, कोई अल्लाह का वली विसाल कर जाए, कोई रसूल का सहाबी कोई भी हो, बड़ी से बड़ी जातें जिन पर अरबों खरबों सलाम है, हजरत बिलाल भी हक हो जाएं, विसाल फरमा जाएं, पर्दा कर जाएं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत उन पे लागू है। आके गुस्ल देना है, अबू ज़र अकेले गए, रेत का टीला था, मदीने से 8 किलोमीटर दूर,
صرف میاں بیوی تھے، کوئی جنازہ پڑھنے والا ہی نہیں تھا، لیکن ابو ذر کی بیوی رو رہی ہے کہ جناب مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کیسے کروں، غسل کون دے، کفن کون دے؟ کوئی غلام تنہائی میں ہو تو اللہ معاف نہیں کرتا، فرمایا میرے یار کی شریعت ہے لاگو ہوگی، غسل بھی دینا ہوگا، کفن بھی دینا ہوگا، تدفین بھی کرنی ہے، میری شریعت سے منہ نہیں موڑنا کیونکہ یہ رب کے محبوب کی شریعت ہے۔ آ رہی بات کی سمجھ؟ بندے سے لے کر صحابہ تک کوئی مر جائے، اچھے لفظوں میں انتقال ہو جائے، بڑی ذات ہو وصال ہو جائے، اور بڑی ذات ہو ان کا پردہ ہو جائے، غسل دینا لازمی ہے۔ غسل نہیں دیا تو پکڑے جاؤ گے، کفن نہیں دیا تو پکڑے جاؤ گے۔ بھائی وہ تو بندوں کی بات ہے، یہاں بات مولا کی ہو گئی، کیا بات ہو رہی ہے ابو تراب کے چاہنے والوں، مولا کی۔ تو فرمایا حسن بیٹے ہمیں عام بشر نہ سمجھنا، آپ کے نانا نے نہیں بتایا؟ المستدرک الحاکم مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جناب مصطفیٰ نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں مصطفیٰ اور یہ علی مرتضی اللہ کے ایک ہی نور میں سے ہیں۔ پتر باز آ جا، پتر باز آ جا، اے نوریاں نو غسل دی لوڑ کوئی نہیں، نوریاں نو کفن دی لوڑ کوئی نہیں۔ مولا حسین فرماتے اندر نظارہ کیا، نہ میں حسین اندر گیا تھا، نہ میرا ویر مولا حسن گئے، غسل بھی ہو گیا ہی، تکفین بھی ہو گئی ہے، جس میں نور علی موجود ہے۔ بابا نے کہا یہ جنازے کی